ہمارے یہاں ٹائمنگ کوئی نہیں کہ تو میں اختیار محترمہ. آپ کی سپیڈ زیادہ تیز نہیں ہے؟ سپیڈ یہ ہے کہ پوری دنیا کی خواتین میں سے جو بھی پیشکش، اور مفتی عبدالقوی صاحب کا کام ہے 1 سیکنڈ کے اندر ان کی پیشکش کو قبول کر. کتنے نکاحوں تک جائیں گے؟ 34 تک تو آپ پہنچ گئے. جس وقت تک خواتین کی طرف سے بسم اللہ، تو میں بھی ساتھ کہتا رہوں گا الحمدللہ. تک پھر آپ رہتے ہیں نکاح میں؟ یہ تو مختلف ہوتے ہیں، تو میں کسی کا دل کیوں توڑوں؟ کس چیز کے کاریگر ہیں آپ؟ میں بہرحال پیار دیتا ہوں، محبت دیتا ہوں، اور کیف ایک لمحات ہوتے ہیں. رنگین راتیں دبئی، یہ کیا معاملہ؟ جو کچھ ہوتا تھا معاملہ وہ تہجد کے نوافل میں کان پکڑ کے اللہ سے معاف بھی کروا لیتا تھا. ناظرین، اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں بڑے کنٹراورشل مفتی ہیں، مفتی عبدالقوی صاحب. ان سے بات چیت کرتے ہیں. اکثر خبروں کی زینت بنے رہتے ہیں، کیا معاملہ ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، بڑا اللہ کا فضل ہے، بڑا اللہ کا کرم ہے. آج لاہور مختلف دوستوں کی دعوتوں پہ آنا ہوا، آپ حضرات نے یاد کیا تو ہم نے کہا السلام علیکم. مفتی صاحب نے پچھلے اپنے انٹرویو میں بتایا مجھے کہ آپ کے 24 سے زیادہ نکاح ہیں. کتنے نکاح ہیں؟ میرے بیٹے 24 کے اندر مزید 10 اور شامل کر لو. بات یہ ہے کہ میں اس دفعہ عالم عرب میں گیا تو میں نے ان کو فتویٰ بتایا. چلو عربی میں بتا دیتا ہوں اختصار کے ساتھ کہ الزواج واحد والنکاح مثنی و ثلاث و رباع. تو معنی یہ ہے کہ نکاح کو آپ جتنا آسان کریں گے تو اتنا آپ بد اخلاقی اور بد کرداری سے بچیں گے. تو ہمارے بہت سارے اب علماء ہیں جو 2 3 4 شادیوں کی طرف جا رہے ہیں، تو اور اہل دین ہیں جو 2 3 4 شادیوں کی طرف جا رہے ہیں. میرے علم میں ایسے سینکڑوں لوگ ہیں جنہیں اللہ نے بہت رزق حلال میں وسعت دی ہے، تو وہ 2 3 4 نکاحوں کی طرف جا رہے ہیں. جب آپ نکاح زیادہ کریں گے، اور ایک بات ذہن میں رکھیں، جس کے بارے میں یہ ہو کہ یہ نکاح کر رہا ہے یا اس کے 2 3 4 نکاح ہیں، تو آپ یقین کر لیں کہ یہ آدمی شرافت والا ہے، اور یہ دین والا ہے، اور یہ شریعت پہ عمل کر رہا ہے، بد کرداری کی طرف نہیں جا رہا. صاحب پچھلی بار آپ نے 24 کا، اس بار آپ نے کہا 10 اور شامل کر لیں. آپ کی سپیڈ زیادہ تیز نہیں ہے؟ نہیں، سپیڈ میری کوئی تیز نہیں. بات یہ ہے کہ جب پیار سے محبت، سپیڈ ہے آپ کی؟ سپیڈ یہ ہے کہ پوری دنیا کی خواتین میں سے جو بھی بیوہ ہو، متعلقہ ہو، اور ایسی خاتون ہو جو مفتی عبدالقوی صاحب سے عقیدت و محبت رکھتی ہو، اس کا کام ہے پیشکش کرنا، اور مفتی عبدالقوی صاحب کا کام ہے 1 سیکنڈ کے اندر ان کی پیشکش کو قبول کرنا. کس چیز کی پیشکش؟ یہی کہ نکاح کر لیں. کس لیے؟ کہ آپ کو مدد کرتے ہیں، مالی معاونت کرتے ہیں؟ نہیں، مالی طور پر تو وہ مجھ سے زیادہ مالدار ہوتی ہیں. تو آپ کیا کرتے ہیں؟ میں معاونت ان کے ساتھ کیا کرنی ہے؟ کس چیز کے کاریگر ہیں آپ؟ میں بہرحال پیار دیتا ہوں، محبت دیتا ہوں، خلوص کا ساتھ وقت گزارتا ہوں. الحمدللہ کائنات کی جو سب سے بڑی نعمت ہے انہیں بھی حاصل ہوتی ہے، مجھے بھی حاصل ہوتی ہے، پر کیف ایک لمحات ہوتے ہیں. تو بہرحال کیا آپ کی عمر ہے؟ ہاں، عمر تو میری 66 سال ہے. وہ کیم شیم رکھا ہوا ہے؟ نہیں، الحمدللہ. بات دیکھ، ایک بات یاد رکھیں، اب الحمدللہ میری زبان ٹھیک چل رہی ہے نا، باقی چیزیں بھی ٹھیک چل رہی ہیں، اور آنکھیں بھی ٹھیک چل رہی ہیں، کان بھی ٹھیک چل رہے ہیں، تو اس کا معنی یہ ہے کہ باقی چیزیں بھی ٹھیک چل رہی ہیں. ابھی آپ دبئی سے ہو کے آئے ہیں تو کیسا رہا؟ ماشاءاللہ میں کہتا ہوں 15 دن کے بعد بھی دوستوں کا، خاص طور پہ عالم عرب کے جو لوگ ہیں ان کا، اور پٹھانوں کا اس قدر اصرار تھا. پٹھانوں کا آج آپ نے تیسری چوتھی بار جو ہے نام استعمال کیا. میں کہتا ہوں میں حیران ہوں کہ ان کو اللہ نے میرے بارے میں ان کے دلوں میں جو عقیدت ڈالی ہے نا، خدا کی قسم. کبھی تو تہجد کے وقت میں رو پڑتا تھا کہ اے اللہ، یہ آدمی جناب اتنا بڑا ٹرانسپورٹر ہے، یہ آدمی کہہ رہا ہے جی میرے 150 ٹرالے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے جی میرا یہاں یہ پراپرٹی کا کام ہے، اور مجھ سے یہ عقیدت ہے کہ مفتی صاحب یقین کریں جس دن میں آنے لگا رات تہجد تک میں سو نہیں سکا. کیا کرتے رہے؟ اجمان، شارجہ، فلاں کے ہاں چائے، فلاں، اور 3 4 جگہ پہ تو ایسا ہوا کہ انہوں نے جو کچھ تیار کیا میں نے کہا اس کو پیک کر لو، اگلی دعوت میں شامل کر لیتے ہیں، یہ بھی حضور کی سنت ہے. پھر اگلے والوں نے جو کچھ کیا ان کو کہا آگے، یعنی یوں 10 منٹ کے اندر میں نے سارے پروگراموں کو سمیٹا، اور پھر جا کے تہجد کے نوافل پڑھ کے نماز پڑھی، اور تھوڑی دیر آرام کیا، اور پھر سیدھا. ابھی آپ مجھے کہہ رہے تھے کہ آپ کی دبئی میں راتیں بڑی رنگین رہیں، تو رنگین راتیں دبئی، یہ کیا معاملہ؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جب خلوص والے، محبت والے، پیار والے لوگ ہوں گے تو پرکیفی راتیں گزریں گی نا. اور یہ میں الحمدللہ ہاتھ باندھ کے اللہ رب العالمین کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ اس نے مجھے ان 15 راتوں کے اندر نوافل شکرانہ اور نوافل تہجد پڑھنے کی توفیق دی ہے. چلو مزاح سے کہہ دیتا ہوں کہ جو کچھ ہوتا تھا معاملہ وہ تہجد کے نوافل میں کان پکڑ کے اللہ سے معاف بھی کروا لیتا تھا. یہ آپ ہمیں بتا رہے ہیں کہ کوئی معاملہ رات ہوتا رہا؟
وہ دیکھیں وہ رات گئی بات گئی. مفتی صاحب آپ جو روایتی مفتی حضرات ہیں ان سے مختلف ہیں, آپ پہ بڑی تنقید ہوتی ہے, کئی بار ہمیں بھی بڑی تنقید کی جاتی ہے کہ یہ مفتی نہیں ہے, ان کا تعلق اسلام سے نہیں ہے, یہ تو خواتین سے گھرے رہتے ہیں, یہ تو پتہ نہیں کتنے نکاح ہیں. اور دوسرا یہ بھی بتائیے گا کہ 4 نکاح سے زیادہ آپ کیسے نکاح کر لیتے ہیں؟ آپ نے تو 30-34 نکاح بتا دی. میرے بیٹے 4 سے زیادہ ہو ہی نہیں سکتا, وہ نکاح نہیں ہوگا. نکاح ہوں گے ایک وقت میں 2 3 4. میں بڑے ادب کے ساتھ ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کہ مجھے اہل تشیع اور اہل سنت علماء بتائیں کہ سیدنا علی المرتضیٰ کے کتنے نکاح تھے, حضرت سیدنا امام زین العابدین کے کتنے نکاح تھے. بات یہ ہے کہ سیدنا امام حسن مجتبیٰ کے کتنے نکاح تھے. معنی یہ ہے کہ جناب نکاحوں کی کثرت کا یہ معنی نہیں کہ خدا نخواستہ آپ کسی ایسی چیز کی طرف جا رہے ہیں جس کی شریعت میں اجازت نہیں ہے. نکاحوں کی کثرت کا معنی ہے کہ لوگوں کی آپ سے عقیدت اس قدر ہے, لوگوں کی آپ سے محبت اس وقت میں 4 رکھ سکتے ہیں. ہاں, ایک وقت میں 4 اور 5واں ہو ہی نہیں سکتا. تو یہ آپ نے کوئی ساتھ اکاؤنٹنٹ رکھا ہوا ہے جو صاحب رکھتا ہے مفتی صاحب, ایک ان کریں ایک آؤٹ کریں؟ نہیں, بات یہ ہے کہ بہرحال اللہ کی نعمتوں کو شمار تو کیا جانا ہے, اور اتنی بڑی نعمت جس کا نام نکاح ہے, تو بہرحال کتنے نکاحوں تک جائیں گے؟ 34 تک تو آپ پہنچ گئے. دیکھیں بات یہ ہے کہ جس حالات میں جس وقت تک خواتین کی طرف سے اظہار عقیدت و محبت ہوتی رہے گی اور وہ مجھے کہتے رہیں گے کہ بسم اللہ, تو میں بھی ساتھ کہتا رہوں گا الحمدللہ. کیا وجہ ہے آپ کو اتنی کیوں جو ہے دعوتیں ملتی ہیں اس طرح کی؟ نہیں, میرے خیال میں ہر دین والے کو ملتی ہے. اب ہمارے ایک اور مفتی صاحب ہیں ماشاءاللہ, وہ بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ میرے پاس 3 یا 4 بیویاں ہیں. اسی طرح بہت سے علماء ہیں, میں نے تبلیغ والے حضرات کو دیکھا ان کے ہاں بھی 2 3 4. اسی طرح میں نے مذہبی لوگوں کو دیکھا کہ ان کے ہاں 2 3 4. ہمارے جو پٹھان علماء گزرے ہیں تو ان کے ہاں بھی 2 3 4 نکاح بالکل آسان ہوتے ہیں. جو آپ کے عام جو دورانی ہے نکاح کا, وہ کتنی دیر چلتا ہے؟ کیا ٹائمنگ ہے آپ کی؟ ہمارے یہاں ٹائمنگ کوئی نہیں, کیونکہ نکاح موقت حلال نہیں ہے. دوسرے نمبر کے اوپر بات یہ ہے کہ میں نے پہلے ہی کہا تھا آپ کو کہ جیسے ہی نکاح ہوتا ہے تو میں اختیار محترمہ کو دے دیتا ہوں. ان کی مرضی ہے کہ اپنے آپ کو کب تک رکھیں اور کب چاہیں آزادی حاصل کر لیں. کب تک پھر آپ رہتے ہیں نکاح میں؟ یہ تو مختلف ہوتے ہیں. نکاح کیوں کرتے ہیں؟ باقی جو معاملات ہیں وہ بھی نہیں, نکاح تو دیکھیں نا, اس لیے میں کرتا ہوں نا کہ کیونکہ محترمہ کی طرف سے ایک پیشکش ہوتی ہے, محترمہ کی ایک محبت کا اظہار ہوتا ہے, تو میں کسی کا دل کیوں توڑوں؟ تو دل تو توڑنا نہیں, کیونکہ دل بدست آور کے حج اکبر است. میں سنا کہ آپ پاکستان تحریک انصاف بھی جوائن کرنے والے ہیں. نہیں, پاکستان تحریک انصاف میں تو میں ہوں سن 2012. جو انہیں پتہ ہے بالکل ان کے علم میں ہے. خود خان صاحب سے پوچھ لیا جائے کہ مفتی عبدالقوی صاحب پاکستان تحریک انصاف میں کب سے ہیں. باقی یہ ہے کہ پچھلا جو دورانیہ گزرا ہے حکومت کا, تو خان صاحب سے وزیر اعظم بننے سے 8 دن پہلے میری ملاقات ہوئی. بڑا خان صاحب نے مجھے پروٹوکول دیا, 22-23 منٹ کی ہماری ملاقات ہوئی, بڑی باتیں انہوں نے توجہ سے سنی. لیکن جیسے ہی میں آیا تو دوستوں نے کہا کہ جی بڑا انہوں نے پروٹوکول دیا ہے, اور میں نے کہا ان للہ و انا الیہ راجعون. انہوں نے کہا کمال ہے, بڑے اہم لوگ تھے, ان میں سے ایک صاحب دنیا سے چلے گئے. تو انہوں نے کہا خیر ہے, خان صاحب نے اتنا پروٹوکول دیا کہ جہاز رکا رہا بنی گالہ کے اندر, حالانکہ جلسے پہ جانا تھا. تو میں نے کہا کہ میں جو کچھ دیکھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ جو آنے والی حکومت اگر ہوئی خان صاحب کی اور وہ بنی, تو وہ جناب خان صاحب کی حکومت نہیں ہوگی, وہ پی ٹی آئی کی حکومت نہیں ہوگی, وہ عمران خان کے منشور کی حکومت نہیں ہوگی, وہ مفتی عبدالقوی کی حکومت نہیں ہوگی. ایسا کیا دیکھ رہے تھے آپ؟ وہ اب خان صاحب خود بیان کر رہے ہیں, میں کیوں بتاؤں؟ یہی کچھ دیکھ کے آئے تھے؟ یہی مجھے پتہ چل گیا تھا. خان صاحب نے بھی 3 شادیاں کی, آپ نے ان کو بھی سمجھایا اس بارے میں؟ نہیں, خان صاحب اس لحاظ سے میں کہتا ہوں بڑا خوش نصیب ہے, تو ان کے نکاحوں کی تعداد بھی بہت زیادہ ہوگی. اچھا, نکاح اس سے بھی زیادہ ہوں گے یقیناً. تو لیکن بہرحال اب جو انہوں نے طے کیا ہے کہ شادی کرنی ہے اور اسی محترمہ سے گزارا کرنا ہے, تو میں سمجھتا ہوں یہ اچھی بات ہے. جی تو ناظرین, یہ تھے مفتی عبدالقوی صاحب. آپ ان کی گفتگو سن رہے تھے. اکثر ہی تنقید کی زد میں رہتے ہیں, لیکن یہ جو کہتے ہیں اس پہ سٹینڈ بھی کرتے ہیں. ابھی حال ہی میں دبئی سے ہو کے آئے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ بڑا اچھا ٹور رہا, دوبارہ بھی دبئی جا رہے ہیں. ہاں, وہ پھر کہہ رہے ہیں کہ جی سال کے آخری دن بھی ہمیں بھی لے کے جا رہے ہیں. میرا خیال میں پھر فہرست بڑی لمبی ہو جائے گی. بہت شکریہ. جی تو ناظرین, یہ تھے مفتی عبدالقوی صاحب. اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا. تب تک کے لیے اپنا میزبان علی حمزہ کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.